میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کو درپیش، اور جن چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی ہوا ہے اس سب کے حوالے سے، اور جتنے فیصلے کیے گئے ہیں اس کی گارنٹی کے لیے ہمارے دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، اور ہم ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی دستبردار نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ ہم جو معاہدہ حکومت کے ساتھ کریں، حکومت بھی اس کی پابندی کرے، اور ہم عوام کے ساتھ مل کر عوام کے تعاون سے، ان کے تحرک سے، اور ان کے احتجاج سے، اور ان کے جلسوں سے، اور ان کے دھرنوں سے اپنے اس معاہدے کا جو ہے اس کی گارنٹی حاصل کریں۔ اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل درآمد کریں، اور کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دھرنا یہاں آنا یا کہیں بھی جانا جماعت اسلامی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ تو ہماری امن پسندی تھی کہ ہم نے ان کی بات مانی تھی اور یہاں پر آ کر ہم جمع ہوئے تھے۔ بہرحال ہم مہمانوں کو رخصت کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا بھی ختم کر دیں تو کیا خیال ہے؟ جانا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی۔ چوک بھی دور نہیں ہے۔ جب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ، اگر یہ کنٹینر کھڑے بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کنٹینر کوئی معنی نہیں رکھتے، بے فکر ہو جائیں، وہاں بھی جب چاہیں گے جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا ہے اور ٹائم لائن کے ساتھ کیا ہے، اور واضح طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے بڑے بڑے آئی پی پیز کے حوالے سے اور تنخواہ دار لوگوں کے حوالے سے واضح طور پر ہمارے مطالبات تھے، اس سب پر انہوں نے تحریری معاہدہ کر کے وعدہ کیا ہے۔ لہذا ہم اپنے اس دھرنے کو اس طرح سے مؤخر کریں گے کہ کل جلسہ عام کریں گے، اور یہ دھرنا معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی دوبارہ سے گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر ہمیں ایسا لگا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو معاہدے کی مدت سے پہلے ہی ہمارا دھرنا پھر سے شروع ہو جائے گا، اور اب ہم رکیں گے نہیں، سیدھا پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ سب اس کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اب میں اس کے تفصیلی اعلان بعد میں کروں گا، اس لیے اب ہم کل کے جلسہ عام کی ہمیں جو ہے وہ تیاری بھی کرنی ہے، تو ہم اس دھرنے کو مؤخر کریں گے، لیکن ختم نہیں کریں گے۔ ختم یہ اس وقت ہوگا جب پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف دے دیں گے اپنے وعدے کے مطابق۔ ایک منٹ، تقریر تو میں بھی کروں گا، رک جائیں، رک جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے پوری گفتگو کروں گا، مہمان رخصت ہو جائیں گے تو، لیکن مجھے ہماری کمیٹی کے جب ممبران موجود تھے اور محسن نقوی صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب، اور یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو دستخط تو انہوں نے کیے ہیں اور انگوٹھا بھی یہ لگانا چاہتے ہیں۔ لیاقت صاحب جو چاہیں گے وہ کروا لیں گے انشاءاللہ ان سے، لیکن ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پوری میڈیا کے سامنے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ معاہدے پہ عمل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے ہماری حکومت کے نمائندے اگر ایک معاہدہ کر رہے ہیں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ 100% اس پر عمل درآمد کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تو اپنے یہاں کے دھرنے کے حوالے سے تو آپ سے میں الگ سے تقریر کروں گا، اور کل کے جلسے کے حوالے سے بھی آج انہوں نے تحریری طور پر وہ ساری باتیں تسلیم کی ہیں، اور کوئی عمومی اور ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ٹائم لائن کے ساتھ ہم نے ان سے دستخط لیے ہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بات جو طے کر دی جائے اور اس میں ٹائم لائن بھی طے ہو، تو پھر اس کے بعد اور جو انہوں نے IMF اور دیگر اپنے مسائل بتائے، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ فوری طور پر کون سی چیز ہو سکتی ہے اور فوری طور پر کون سے کام پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی سال 2 سال کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی ٹاسک فورس کی بات ہے، اور 45 دن کا وہ وقفہ ہے جس میں بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں گی، اور جس میں تنخواہ دار لوگوں کو ان کا حق ملے گا، اور اس سلیب کو ریوائز کیا جائے گا۔ اور ہم یہ چھوڑ کے یہاں سے جائیں گے نہیں، بلکہ ہم
اپنے دھرنوں سے اس معاہدے کا پیرا دیں گے، ہم اپنے احتجاج سے اس معاہدے کا پیرا دیں گے، اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم ملک کی ہڑتال بھی اسی عرصے کے دوران کریں گے تاکہ عوام کا یہ پریشر ان کے اوپر سے کم نہ ہو سکے۔ صرف اس لیے اس دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی انا اور ضد کی وجہ سے، اپنی پارٹی ضد یا لیڈرشپ کی ضد کی وجہ سے عوام کی ترجمانی نہیں کرتی، بلکہ حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ ہم نے حکومت کو اپنے معاہدے کے ذریعے سے باندھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہم ان معاہدے پہ عمل درآمد کروائیں گے، اور جب عوام کو براہ راست ریلیف حاصل ہوگا تو اللہ نے چاہا خود بخود یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ تحریک ایک بڑے قومی دھارے میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں اور دوستو، میں نے ابھی شام کی اسپیچ میں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ دھرنا بہت اسپیسیفک پوائنٹس پر تھا، اور ان پوائنٹس پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، اور الحمدللہ حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کیوں یہ اتنے دن سے رکے ہوئے تھے؟ یہ بات تو یہ پہلے بھی کر سکتے تھے، ان کو بہت ساری جگہوں سے اپروولز کا انتظار تھا، ان کو بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ منظوریاں چاہیے تھی، اور بالآخر ہم نے اپنی استقامت سے یہ ساری منظوریاں دلوائی ہیں، اور اب اس پر عمل درآمد ہم اپنے دباؤ کے ذریعے سے اور عوامی دباؤ سے کروائیں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک جن حالات سے دوچار ہے، اس میں یہ 4 اور 6 7 مطالبات نہیں بلکہ ایک پورا قومی ایجنڈا چاہیے۔ اس لیے ہم 14 اگست 2024 سے پورے پاکستان میں ایک عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نوجوانوں کو اپنا ممبر بنائیں گے، جس میں ہماری بہنیں ممبر بنیں گی، جس میں ہم عام معاشرے کی خواتین کے پاس ہماری بہنیں پہنچیں گی، ہم عام نوجوانوں کے پاس جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں پہنچیں گے، شہروں میں جائیں گے، اور ان نوجوانوں کو اپنا ممبر بنائیں گے، اور صرف ممبر نہیں بنائیں گے بلکہ ان کے لیے کمیٹیاں قائم کریں گے۔ اب جماعت اسلامی پورے پاکستان کی جماعت ہے، اب جماعت اسلامی محدود چند کارکنوں کی جماعت نہیں ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم کو بھی وسیع کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری ان عوامی کمیٹیوں میں جو عوام کے ایشوز سے متعلق ہوں گی، کہیں کسان کمیٹی، کہیں مزدور کمیٹی، کہیں پبلک ایڈ کمیٹی، کہیں قانونی کمیٹی، کہیں عوامی کمیٹی، کہیں امن کمیٹی، اور ان ساری کمیٹیوں کو ایک لڑی میں پروتے چلے جائیں گے۔ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی عوامی قوت بن کر انشاءاللہ ابھر رہی ہے، اور مزید آنے والے دنوں میں ابھرے گی۔ آپ اپنی اپنی تیاریاں کر لیجئے، اور اپنی گلی محلوں میں اس انقلاب کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ اسی اسلام آباد ایکسپریس وے ہائی وے پر انشاءاللہ تعالی ایک تاریخی جلسہ عام ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی وے پر ہم ایک تاریخی جلسہ عام کریں گے، ساری بہنیں بھی اس میں آئیں گی، اس میں ہمارے نوجوان بھی پہنچیں گے، اور اپنے خاص طور پر اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ عوام سے رابطہ کریں اور انہیں جلسے میں لے کر آئیں، تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل ان تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو ہمارا 11 تاریخ کا دھرنا ہے، وہ ایک بڑے جلسہ عام میں اب تبدیل ہوگا، اور لاہور کی جماعت اس پورے جلسہ عام کو منظم کرے گی، اور ایک عوامی زبردست قسم کا وہاں پر جو ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے اس کی نمائندگی کی جائے گی۔ اسی طرح سے 12 تاریخ کو پروفیسر ابراہیم صاحب یہاں موجود ہیں، پشاور میں تاریخی جلسہ عام ہوگا، اور 16 تاریخ کو ملتان میں جلسہ عام ہوگا۔ میں قیم جماعت سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری یہ رابطہ عوام مہم جو 14 اگست سے آزادی کے پیغام کے ساتھ شروع ہوگی، اس کی پوری مانیٹرنگ کا نظام بنائیں گے۔ گلی گلی محلے ہمارے کارکن جو کام کریں گے، جماعت اسلامی کا یہ پیغام جو اصل میں دین کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، عوام کا پیغام ہے، ان کی نجات کا پیغام ہے، اس پیغام کو لوگ عام کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی ممبرشپ کو ہم گیج کرنے کا پورا سسٹم بنائیں گے۔ ہم آن لائن ممبرشپ بھی کریں گے، اور آن لائن کمیٹیاں بھی بنائیں گے۔ اسی طرح میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، بڑا ریمیٹنس بھی وہاں سے آتا ہے، کنسرن بھی وہ لوگ رکھتے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ان خبروں کا بعد میں پتا چلتا ہے، اوورسیز پہلے سے جان جاتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں،
دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے بے شمار مسائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان سارے اوورسیز میں بھی ہم ممبرشپ کریں گے اور یہ آن لائن ممبرشپ اوورسیز بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ہوگی. اب جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ایک وسیع پلیٹ فارم ہوگا, سب کے لیے ہوگا اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلیں گے. لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے. جماعت اسلامی اخلاق اور کردار کی بنیاد پہ پروان چڑھتی ہے. جماعت اسلامی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے. اور آپ نے اس دھرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی نظیر نہیں ہو سکتی کہ تمام تر جذبات کے باوجود, تمام تر اپنی قوت رکھنے کے باوجود آپ نے نظم کی پابندی کی, سماع و طاعت کا نظام قائم کیا, نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پر بیٹھے رہے اور اپنی رائے کے باوجود آپ قیادت کے حکم کے اوپر اپنی پوری قوت سے اور دل جمعی کے ساتھ, ارادے کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ اس دھرنے کو جاری رکھتے رہے. میں تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ نظم و ضبط ہماری بہت بڑی کلید ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اس نظم و ضبط کو بھی مینٹین کریں گے اور نئے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ سموئیں گے اور یہ قوت میں ڈھلتے چلے جائیں گے. یہی ہمارا لائے عمل ہے. ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے. ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنی اپنی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا. جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. پارٹیوں میں جمہوریت آنی چاہیے. فیملی انٹرپرائزز کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. وڈیرا شاہی اور جاگیرداری نظام اب قابل قبول نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہم نے اس معاہدے میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز کے حوالے سے واضح طور پر معاہدہ کیا ہے کہ ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا. اور جس طرح تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے, دکاندار ٹیکس دیتا ہے, عام لوگ ٹیکس دیتے ہیں, یہ بڑے بڑے جاگیردار کو اب ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا. یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ حکومت نے, ہم نے اس بات پر مجبور کیا ہے. اس لیے اس جاگیرداری سرمایہ داری نظام سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے. تعلیم ہمارا ایجنڈا ہے. تعلیم کے مواقع ہمارے سارے بچوں کو ملنے چاہیے. ہر ایک کو برابر کے مواقع ہونے چاہیے. یہ کیا مذاق ہے, جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کرے. یہ منصفانہ نہیں ہے, یہ عادلانہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے, یہ ہمارے دین کی روایات کے مطابق نہیں ہے. ہم وہ تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے حکمرانوں کو اس پر مجبور کریں گے کہ غریب کا بچہ, مڈل کلاس بچہ اور امیر کا بچہ ایک زبان, ایک نصاب اور ایک نظام کے تحت تعلیم حاصل کریں گے. یہ خواب نہیں ہے, اس کو حقیقت بنانا ہے انشاءاللہ تعالی تاکہ سب کو برابر کے مواقع ملے اور لوگ پیچھے نہ رہ جائیں. صحت کے مواقع ہیں, امن و امان ہماری پرائرٹی میں ہے. ہم صوبہ بلوچستان کے حوالے سے جتنا غم و غصہ وہاں کے عوام میں پایا جاتا ہے, لاپتہ افراد کا جو مسئلہ موجود ہے وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. ہم ان کی آواز بنیں گے, ان کی ترجمانی پورے پاکستان میں کریں گے. انہیں پاکستان سے کاٹنے نہیں دیں گے, ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. ان کی قوت بنیں گے, وہ ہماری قوت بنیں گے اور پورا پاکستان آگے بڑھے گا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جس طرح بدامنی ہے, دہشت گردی کی فضا ہے اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں, فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, ظاہر ہے یہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں امن چاہیے. یہ امن فوجی آپریشنوں سے نہیں بلکہ امن کے اقدامات سے ممکن ہوتا ہے. فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہونے سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہوتا, بلکہ یہ دوریاں جتنی کم ہوں گی اس کا انحصار اس پر ہے جس کے پاس اختیار زیادہ ہے, جس کے پاس طاقت زیادہ ہے, جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں, جس کے پاس نظام کی گرفت ہے. وہی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ خود بھی آئین پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی آئینی آزادیاں دے, جمہوری آزادیاں دیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں, انفراسٹرکچر بھی درست ہو. ہم صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں. صوبہ سندھ میں کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا راج ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے بہت بڑے علاقے پر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. اغوا برائے تاوان کا دنگا چل رہا ہے اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. شہر کراچی ہے, اسٹریٹ کرمنل کے حوالے ہے, ٹوٹ پھوٹ ہے, ذرا سی بارش ہوتی ہے پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بزور قوت میئر لا کے بٹھا دیا گیا ہے, وہاں کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کا دھرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس حکومت سے عوام خوش نہیں ہے اور ہم اہل کراچی کے ساتھ ہیں.
اہل کراچی کو ہم نہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے. وہ منی پاکستان ہے اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. پورے پاکستان کی معیشت چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. پھر یہ صوبہ پنجاب ہے, 60% آبادی کا یہ صوبہ ہے, اور صرف یہ کہہ کر اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ یہ بڑا صوبہ ہے. بڑا صوبہ ہے تو بڑی آبادی ہے, بڑی آبادی ہے تو بڑے مسائل ہیں. جنوبی پنجاب کا حال دیکھیں, جاگیرداروں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے. سینٹرل پنجاب میں جو بیلت الرائے امتیاز تھا ڈیولپمنٹ, ذرا گلیوں میں جا کر لاہور کی دیکھ لیجئے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیولپمنٹ سڑکوں سے نیچے اتر کر کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. پانی کا مسئلہ پورے پنجاب کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. زراعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے, کسانوں کو حق نہیں دیا گیا ہے. گندم کے ریٹ لگائے گئے, گندم خریدی نہیں گئی. پڑی ہوئی گندم تھی, موجود گندم تھی, امپورٹ کر لی گئی. سبسڈی کا وعدہ تھا, سبسڈی نہیں دی گئی. فصل اگانے کے وقت میں بنیادی ضرورت کی دوائیں موجود نہیں ہوتی, پیسٹی سائڈ موجود نہیں ہوتی. بہت بڑے رقبے کو غیر آباد کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے اس پنجاب کے کسانوں کا مسئلہ, پنجاب کے مزدوروں کا مسئلہ, پنجاب کے عوام کا مسئلہ, پنجاب کی ماں بہنوں کا مسئلہ, ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو میٹرو ٹرین اور میٹرو بسوں کی صورت میں شہروں کے اندر موجود ہیں. یہ پروجیکٹ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن باقی ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ چنچیوں کے دھکے ہیں جو پورا پاکستان کھا رہا ہے. خود پنجاب میں چنچیوں کے حوالے ہی بلک ٹرانسپورٹ کرتی ہے اور مائیں بہنیں دھکے کھاتی رہتی ہیں. لہٰذا یہ ظلم کا راج اب ہمیں ختم کرنا ہوگا. آزادیاں دینی ہوں گی, پولیس کو کسی نظام کے پابند کرنا ہوگا. ہم پولیس والوں کے خیر خواہ ہیں, لیکن یہ اجازت پولیس کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنے کے بجائے اس کو کراس کرتے ہوئے آگے جائیں اور لوگوں کی عزتوں کا اور جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں, اور گھروں میں ماں بہنوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ رکھیں جو قابل قبول نہیں ہے. بچوں کے کھلونے توڑنے کی جرت کرنے والا شقی القلب ہوتا ہے, وہ کبھی لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. میں پولیس کے افسران سے کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ بھی کریں اور ان کے اندر خوف خدا بھی پیدا کریں, اور حکومت سے کہتا ہوں کہ پولیس کو سیاسی بنیادوں پہ استعمال نہ کریں. یہ سارے مسائل ہمارے مسائل ہیں. جماعت اسلامی لوگوں کے ساتھ چلے گی, اور جماعت اسلامی دین کی بنیاد پر چلتی ہے. دین اخلاق کا نام ہے, دین کردار کا نام ہے, دین رویوں کا نام ہے, دین معاملات کا نام ہے, دین لین دین کا نام ہے, دین وعدے کو پورا کرنے کا نام ہے, اور دین اچھے گفتار کا نام ہے, اچھے اخلاق کا نام ہے. لیکن دین ایک معیشت کا نام بھی ہے, دین معاشرت کا نام بھی ہے, دین خاندان کے نظام کا نام بھی ہے, دین حکومت کا نام بھی ہے, دین ریاست کا نام بھی ہے. اور ریاست کیسے چلے گی یہ فیصلہ بھی دین ہی کرتا ہے, اس لیے کہ دین ہی نظام ہے اور ریاست ہے, اور ریاست عوام پر مشتمل ہوتی ہے, چند ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس پورے ایجنڈے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, جد و جہد کریں گے اور اپنے پیغام کو دور تک پہنچائیں گے. لیکن بجلی کے بلوں پر پہرا بھی دیں گے, اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہو سکے گا وہ کریں گے. دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے, ہڑتال کے لیے تیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ حکومت عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر ہم پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ یہ بجلی کے بل ادا نہ کریں. یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ایک دھرنا مؤخر کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اگر انہوں نے یہ سوچا ہے تو ان کی خام خیالی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جب کسی مسئلے کو لے لیتی ہے تو منطقی انجام تک پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, اللہ آپ کی قیادت کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت ڈال دے, اور یہ پیغام جو پورے پاکستان میں چلا گیا ہے اس سے بات آگے بڑھانی ہے. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پروپیگنڈا کریں گے, وہ طرح طرح کی باتیں لے کر آئیں گے. جماعت کے تمام کارکنان ان سارے پروپیگنڈاز کا جواب دیں گے, سوشل میڈیا پہ جواب دیں گے, گلی محلوں میں جواب دیں گے. اور سب سے اہم جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے درمیان موجود رہیں, عوام سے کمیونیکیٹ کریں, عوام کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں, اور اپنے کردار میں وہ قوت اور طاقت پیدا کریں جو اس بڑے کام کے لیے مطلوب ہے. انشاءاللہ کل جلسے میں ملاقات ہوگی, امیر العظیم صاحب اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.